اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں ہزارہ اسکول و کالج نے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے۔ میں آپ کو ہزارہ اسکول و کالج کی اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اردو جماعت نحم۔ اردو کے مضمون میں جماعت نحم آپ سبق نمبر 7 ڈرامہ دستک تک پڑھ چکے ہیں۔ ڈرامہ دستک تک جتنے بھی اسباق ہیں ان کے لکھنے والے مصنفین کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا۔ تو آج ہم اردو کے مضمون میں سبق نمبر 8 کے لکھنے والے مصنف فرحت اللہ بیگ کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کتاب کو کھولیں، اپنے سامنے رکھیں، لیکچر کو سنیں اور سمجھیں۔ فرحت اللہ بیگ کی ولادت اور وفات۔ فرحت اللہ بیگ کی ولادت ہے سن 1883، یعنی سن 1883 میں فرحت اللہ بیگ پیدا ہوئے۔ وفات ہے سن 1947، یعنی انہوں نے سن 1947 میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے BA تک تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد سے عربی پڑھی اور ان کے عزیز شاگرد رہے، یعنی ان کے دل پسند، ان کے محبوب شاگرد رہے۔ پہلے حیدرآباد دکن میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی، پھر عدلیہ نے ان کی خدمات حاصل کر لیں، یعنی شعبہ عدالت سے وابستہ رہے اور شعبہ عدالت میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور جج کے عہدے تک ترقی پائی، یعنی انہوں نے جج کے عہدے تک فتح حاصل کی، کامیابی پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے صاحب طرز انشاء پرداز، یعنی مضمون لکھنے کا ہنر، مضمون لکھنے کا طریقہ جاننے والے اور شگفتہ نگار ادیب ہیں۔ سرکاری ملازمت اور مصروف زندگی کے باوجود وہ علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالتے تھے، یعنی ان کی ملازمت سرکاری تھی، زندگی بڑی مصروف تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے وقت ضرور نکالا۔ ان کی وجہ شہرت ان کے مزاحیہ مضامین ہیں۔ ان کی ظرافت سنجیدہ مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے، یعنی پرکشش ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی بھول نہیں سکتا۔ ان کی تحریروں سے ان کی زندہ دلی جھلکتی ہے، یعنی جو کچھ وہ لکھتے ہیں تو پڑھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ ان کا اسلوب، یعنی ان کے لکھنے کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا؟ سادہ اور رواں ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا سادہ اور رواں ہے۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، یعنی اہل زبان کی تسلیم کی ہوئی زبان ہے۔ شخصی خاکے لکھنے میں انہیں کمال حاصل ہے، یعنی اگر وہ کسی کردار پہ لکھ رہے ہیں تو خوبیوں خامیوں سمیت اس چیز کو تحریر کرتے تھے۔ وہ خاکوں میں ایسا ڈرامائی انداز اپناتے ہیں جو ان کے کردار کی متحرک تصویر، یعنی چلتی پھرتی تصویر پڑھنے والے کے سامنے لے آتا ہے۔ جب ان کے کسی کردار کو پڑھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چلتا پھرتا انسان سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں شاعروں کی ایسی دلکشی کی گئی ہے کہ ایک ایک شاعر آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے وہ اردو ادب کا شاہکار ہے۔
ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے مضامین سے پرانی تہذیب کے ان پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے جن تک رسائی یعنی جن تک پہنچ کسی دوسری طرح ممکن نہ تھی۔ اس کا ثبوت اب ان کے کن مضامین سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت ان کے 2 مضامین نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر سے بھی ملتا ہے اور پھول والوں کی سیر سے بھی بخوبی ملتا ہے۔ یہ 2 ان کے مضامین ہیں جن سے ان کے کارناموں کا پتہ چلتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے فرحت اللہ بیگ کے حالات زندگی کو خود پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے۔ آپ نے فرحت اللہ بیگ کے حالات زندگی کو غور سے سننا ہے، یعنی آپ لیکچر سننے کے بعد پڑھیں گے اور سوالات کے جوابات کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں گے۔ امید ہے آپ اپنا کام مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔